الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بالوں کو لمبا کرنے کے بارے میں ایک آج عمل بھی بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ الحمدللہ یہ نسخہ بھی ایک ہے جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مجربات امام سیوطی میں اس کو نقل کیا ہے۔ بہت ہی مجرب نسخہ ہے یہ۔ کافی حکماء لوگ جو پچھلے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان بزرگوں نے اس نسخے کو انتہا درجہ آزمایا ہے۔ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ ایک تو مجرب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نسخے کو بزرگ رب کے ولیوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ ایسا باکمال نسخہ ہے یہ۔ اور یہ نسخہ بھی بتاتا ہوں، اس کے ساتھ ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں، بہت ہی مجرب وظیفہ، بڑا باکمال۔ لیکن وظیفہ سب سے پہلے میں وظیفہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد نسخہ بتاؤں گا۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز کی پابندی ہر حال کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ظاہری بات ہے یار، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، صرف 3 سانس کا نام۔ ایک وہ سانس جو لے لیا ہے ہم نے، دوسرا سانس لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے، تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی اتنی مختصر زندگی ہے، اور پھر اتنی مختصر زندگی میں یار سوچنے والی کون سی بات ہے کہ بہتر ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس وظیفہ کو کریں۔ اور وظیفہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو تیسرے پارے کے اندر پہلے صفحے پہ آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں تک صرف ایک ہی آیت ہے، تیسرے پارے کے اندر پہلے صفحہ پر موجود، جو کہ سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سرسوں کے تیل کے اوپر 1 مرتبہ دم کرنا ہے۔ 1 مرتبہ دم کر کے پھر جناب علی 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پھر پانی کے اوپر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر دم کرنا ہے۔ یہ 2 دم ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا دم، چوتھا دم 11 مرتبہ بسم اللہ شریف اول آخر درود شریف کے ساتھ، چوتھی مرتبہ 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک مارنی ہے، پھر 5ویں مرتبہ اسی طرح اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس تیل کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اس تیل پر پھونک مار کر دن میں کم از کم، اگر زیادہ نہیں لگا سکتے تو صبح شام ضرور لگائیں سر کے اوپر، اگرچہ تھوڑا تھوڑا لگا لیں، لازمی نہیں ہے کہ چسیں، تھوڑا تھوڑا لگا لیں۔ صرف 7 دن کریں، 7 دن، 7 دن کے اندر اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ بال کتنے بڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ وظیفہ تھا، یہ عمل تھا، اور دوسرا ایک نسخہ ہے جو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس نسخے کو لکھا ہے. لیکن نسخہ بتانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں دوستوں کو کہ یہاں مدرسہ میں درس گاہ زیر تعمیر ہے. الحمدللہ اس کا کام جاری ہو چکا ہے اور درس گاہ یہ مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے اور مسجد کے آگے ایک برآمدہ نما درس گاہ ہے جہاں بیٹھ کر مسافر طلباء قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ صدقہ جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک تمہارے پیسے کے ساتھ کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور دوسری حدیث پاک بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے مولا کریم قبر کے اندر اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. تو دوستو یہ دنیا ہے, 4 دن کی زندگی ہے, گزر جائے گی. اگر 4 پیسے اس مقدس کام میں آپ خرچ کر لیں گے, سیمٹ کی, سریے کی اور بجلی کی اشد ضرورت ہے, اگر 4 پیسے یہاں خرچ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا جو ثواب آپ قبر کے اندر دیکھیں گے نا, پھر وہاں دیکھ کر پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ یار میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. یہ اتنا ایک اہم کام ہے. کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے لیے بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ الائیڈ بینک اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور جاز کیش اکاؤنٹ, یہ آپ اپنی مرضی سے جتنا جی چاہے اس مقدس کام میں ضرور حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز, اور مشکلات بھی ٹل جائیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے رزق پاک میں سے, جو رب تعالیٰ نے پاک رزق دیا ہے, اپنے رزق میں سے رب کے راستے پر لگاتا ہے, مولا کریم اس کی مشکلات دور فرماتا ہے. مشکل بھی دور ہوگی انشاءاللہ العزیز اس مقدس راستے پہ خرچ کریں گے. تو آگے کا نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بکری کا خون لیں. بکرے کا نہ, مادہ بکری کا خون لیں. خون لے کر اس کے اندر شہد کو مکس کر دیں. یعنی جتنا بکری کا خون ہو اتنا شہد ہونا چاہیے. 1 چھٹانگ اگر بکری کا خون ہے تو 1 چھٹانگ شہد ہو, 1 پاؤ بکری کا خون ہے تو 1 پاؤ شہد ہو. ان دونوں کو مکس کر لیں. مکس کر کے پھر روغن زیتون کا تیل لیں, اس تیل کو بھی اس میں مکس کر دیں. یہ تینوں چیزیں مکس ہو جائیں گی. کم از کم دن میں 1 مرتبہ لگائیں. میں کہتا ہوں ہفتہ آپ لگائیں اور ہفتے کے اندر اتنے بال بڑھ جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اتنا مجرب نسخہ ہے نا, یہ بڑا کمال. انشاءاللہ صرف 1 مرتبہ آزما کر دیکھیں, انشاءاللہ اس کے کرشمے آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.